मुकद्दर सलावत। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد، جیسا کہ آپ تمام عزیزان برادران کی خدمت میں بہت ہی ضروری اور مہم موضوع جو آج کل کا مبتلا بے اور پریکٹیکل موضوع ہے وہ ہے ولایت فقیہ۔ اس موضوع پر الحمدللہ آج یہ نویں گفتگو ہے، نواں روزہ ہے اور الحمدللہ 8 گفتگویں ہو چکی ہیں۔ آپ کی خدمت میں جو موضوع بیان ہو رہا ہے وہ ہے ولایت فقیہ در قرآن۔ عرض کیا تھا کہ ہر موضوع کو محققین 4 منابع کی نظر سے دیکھتے ہیں، 4 منابع کے حوالے سے دیکھتے ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ تو ولایت فقیہ بھی جو ایک موضوع ہے، بہت ہی مہم موضوع ہے، اس کو بھی ہمارے محققین نے 4 منابع سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا منبع جو قرآن مجید ہے، اس کے بعد ہیں روایات، اس کے بعد ہیں اجماع، علماء کے اقوال، اور تیسرا ہے عقل۔ عقل کے ساتھ بھی، عقل کے ذریعے بھی، عقلی ادلہ اور استدلال کے ذریعے بھی ہمارے علماء نے، محققین نے اس عظیم موضوع کو ثابت کیا ہے۔ ہماری جو گفتگو رہی ہے اور انشاءاللہ ماہ رمضان کے اینڈ تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیقات سے رہے گی، وہ ہے ولایت فقیہ در قرآن مجید۔ کہ قرآن مجید میں ولایت فقیہ کی کیا بنیادیں بیان کی گئی ہیں، کیا مبانی اور کیا سوچ اور نظریہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے مشہور آیا آپ کی خدمت میں ارشاد کی تھی، اور وہ آیا سورہ مبارکہ احزاب آیا 6 کی پہلی لائن تھی، پہلی سطر تھی۔ اس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا: النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کے لیے اولا ہے من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے زیادہ، ان کی اپنی جانوں کی نسبت زیادہ حقدار ہے، سزاوار ہے کہ اس کا حکم تمام مومنین پر چلا جائے، نافذ ہو، حاکم ہو۔ اس کی وضاحت آپ کی خدمت تک پہنچائی گئی ہے، اور عرض کیا تھا کہ یہ شان نزول اس آیا کا یہ ہے کہ ایک جنگ میں جب رسول خدا نے حکم دیا تھا جوانوں کو، کچھ لوگوں کو، کہ آؤ ہم یہ لشکر اسلام جنگ کرنے جا رہے ہیں، اور آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ پیوست ہو جائیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ملک ہو جائیں۔ تو کچھ جوانوں نے، کچھ لوگوں نے یہ بہانہ بنایا یا یہ عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے والدین گھر میں موجود نہیں تھے جب ہم پہلے آئے تھے، ابھی ہم جاتے ہیں والدین کی اجازت پوچھ کے آتے ہیں۔ تو رسول خدا نے جب ان کا یہ جواب سنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی: النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اے رسول بتا دو ان لوگوں کو، ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جب رسول کا حکم آ جائے اس وقت والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ النبی اولا، نبی اولا ہیں، نبی مولا ہیں، نبی زیادہ حق رکھتے ہیں، نبی زیادہ سزاوار ہیں کہ ہمارے اوپر ان کا حکم لاگو ہو اور نافذ ہو۔ یہ بڑی لطیف آیات میں سے ہے، اور یہ عرض کیا تھا کہ یہ ان آیات میں سے کہ جن کو رسول خدا نے خطبہ غدیر میں بھی تلاوت فرمایا ہے۔ اس سے دلیل کے طور پر رسول خدا لائے ہیں، اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں آیا ہے کہ نبی اولا ہے،
اسی طرح آج میں اولا ہوتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ نبی اولا ہے، اب جب نبی اولا ہو گئے، نبی مولا ہو گئے، نبی زیادہ سزاوار ہو گئے، تو اب مولا نے فرما دیا، رسول خدا نے فرما دیا کہ جس جس کا میں اولا ہوں، جس جس کا میں مولا ہوں، اس کا میرا بھائی علی اولا اور مولا ہے۔ جس جس کا میں مولا ہوں، جس جس کی نسبت قرآن کی نظر میں نبی اولا ہوں اور مولا ہوں، فہذا علی مولا ہو، یہ علی بھی اس کی نسبت اولا اور مولا ہو جائیں گے۔ بس ہر مومن، ہر مسلمان پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ قرآن کی آیت اور رسول کی روایت پر عمل کرتے ہوئے جہاں رسول موجود نہیں ہے وہاں علی ولی کو اپنا اولا اور مولا مان لیں۔ یہ واجب ہے، یہ فریضہ ہے، یہ پوری امت کا فریضہ تھا اور فریضہ ہے اور رہے گا، قیامت تک رہے گا، کہ سلسلہ نبوت کے بعد جو ایک نیا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے وہ ہے سلسلہ نیابت، سلسلہ جانشینی، سلسلہ خلافت، سلسلہ امامت، سلسلہ ولایت، سلسلہ ولایت۔ نبوت 1,24,000 پیغمبروں تک رہی، نبوت کے بعد ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔ ختم نبوت کے بعد کیا ہے؟ نظام امامت اور نظام ولایت ہے ہمارے پاس، نظام خلافت ہے، وہ جاری و ساری ہے کہ ہر زمانے میں ایک ولی ہوگا، ایک امام ہوگا، ایک اللہ کا نمائندہ ہوگا کہ جو تمام لوگوں کی سرپرستی کرے گا، تمام لوگوں کے اوپر حکومت کرے گا، تمام لوگوں کی ولایت و امامت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب عرض کیا تھا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ نبی اولا ہیں، نبی مولا ہیں، تو ہم نے اس آیت کو ولایت فقیہ کے ثابت کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ کیسے ثابت ہوتی ہے اس آیت سے؟ ظاہر ہے یہ آیت کہہ رہی ہے کہ النبی اولا، نبی مولا ہیں، لیکن آج کل کیا نبی موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، آج کل نبی موجود نہیں ہے، جس طرح کہ ہم دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، ہاں کہ اے خدایا ہم تیری بارگاہ میں ایک شکوہ بیان کرتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں ایک شکوہ بیان کرتے ہیں۔ وہ شکوہ کیا ہے؟ کہ ابھی ہمارے نبی موجود نہیں ہیں، وغیبت ولینا، اور ہمارا ولی جو ہے وہ غائب ہے، نبی فاقد ہے، نبی موجود نہیں ہے، وغیبت ولینا، ولی مولا، ولی معصوم، وہ بھی کیا ہیں؟ غائب ہیں، توجہ ہے نا؟ نبی فاقد ہے، نبی موجود نہیں ہے، نبی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آگے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وغیبت ولینا، ولی ہمارا غائب ہے، ولی غائب، ولی معصوم۔ لیکن اب جب نبی بھی موجود نہ ہو، ولی معصوم بھی موجود نہ ہو، تو کیا کہتے ہیں کہ ظالموں کی حکومت رہے؟ ظالم سرپرست بن جائیں، ظالموں کو ہم اپنا امام اور رہبر اور ولی مان لیں۔ تو اگر ظالموں کو مانیں گے تو پھر تو نظام طاغوت ہو جائے گا، پھر تو ظالمانہ نظام آئے گا، پھر تو جو بھی ظالم حکمران آئے گا وہ اپنی مرضی کی بنیاد پر لوگوں کے حق کھائے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا، قوموں کا مال لوٹے گا، قوموں کی عزت لوٹے گا، قوموں کے سرمایہ لوٹے گا، جس طرح بھی آج کل پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ بس یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام نے، قرآن نے امت کو، عوام کو ظالموں کے حوالے کر دیا ہو، بلکہ اگر معصوم ولی نہیں ہے، اگر معصوم اللہ کا خلیفہ نہیں ہے تو غیر معصوم خلیفۃ اللہ موجود ہے، غیر معصوم۔ اور وہ کون سے؟ وہ روایات ہمیں بتاتی ہیں۔ کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں جی۔ اسی طرح اور روایات ہیں العلماء امناء الرسل، علماء رسولوں کے امین ہیں، علماء رسولوں کے امین ہیں۔ اسی طرح
اعتراض بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ بعض ہمارے بھائی اعتراض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے اعتراض؟ ہاں جی، کسی کو یاد ہے اعتراض کہ بعض ہمارے مومن اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ علماء نے ولایت فقیہ اپنی طرف سے بنا لی ہے. یہ جو روایات ہیں نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء امناء الرسل، یہ کس کے بارے میں ہے؟ معصوموں کے بارے میں ہے. ایسے علماء نے اپنے بارے میں ان کو گھڑ لیا ہے، اپنے بارے میں ان کو سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ غیر معصوموں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف معصوموں کے لیے. تو کیا جواب دیا تھا آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں آپ لوگوں نے یہ روایات آدھی پڑھی ہیں، اگر ان روایات کو مکمل پڑھیں، مکمل روایت سے، مکمل آیات سے اگر آپ دین لیں تو یہ اعتراض نہ کریں، یہ اعتراض آپ کا ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت جب آگے جاتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے العلماء امناء الرسل ما اذا لم يدخلوا فی الدنیا، کہ یہ علماء اس وقت تک رسولوں کے امین ہیں جب تک یہ دنیا دار نہ ہو جائیں، دنیا دار نہ ہو جائیں. بس جب دنیا دار ہو جائیں گے، جب دنیا کی محبت ان علماء کے دلوں میں آ جائے گی، اس وقت یہ امین رسول نہیں رہیں گے، اس وقت یہ وارث رسول نہیں رہیں گے، اس وقت یہ خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول نہیں رہیں گے. لیکن جب تک یہ متقی رہیں گے، مومن رہیں گے، صالح رہیں گے، با ایمان رہیں گے، با کردار رہیں گے، شجاعت کا مظاہرہ کریں گے، عدالت کا مظاہرہ کریں گے، صداقت کا ملکہ دکھائیں گے، اس وقت یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے خلیفہ بن جائیں گے. اللہ نے، قرآن نے علامات بتائی ہیں، خصوصیات بتائی ہیں کہ کون سی علامات ہیں، کون سی نشانیاں ہیں جو کسی ہستی میں اگر پائی جائیں تو وہ ولایت اور خلافت رسول کے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے. وہ علامتیں بیان ہیں الحمدللہ، اور عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ جو ابھی ہمارا موضوع ہے ولایت فقیہ قرآن، قرآن مجید میں ایسی آیات موجود ہیں جس میں ایک رہبر اور ایک امام کی صفات بیان کی گئی ہیں. لہذا پہلی یہ جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اس میں النبی اولا، نبی اولا، اور جو نبی کا وارث ہوگا وہ بھی اولا کی پوسٹ پر فائز ہوگا، وہ بھی مولا ہوگا، وہ بھی حاکم ہوگا. اگلی آیت آپ کی خدمت میں جو گوش گزار کرنی ہے وہ بھی سورہ مبارکہ احزاب کی ہی ہے. یہ سورہ احزاب کی 6 نمبر آیت تھی. ابھی جو دوسری آیت کہ جس سے ولایت فقیہ ثابت ہوتی ہے وہ کون سی آیت ہے جی؟ آیت کریمہ 36. آیت کریمہ 36 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. عظیم آیت ہے، عظیم آیت، بہت عظیم پیغام دیا ہوا ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے کہ جب بھی، توجہ کریں، جب بھی اللہ اور اس کا رسول کسی مسئلے کے بارے میں فیصلہ کر دیں، توجہ ہے نا، جب بھی اللہ اور اس کا رسول کسی مسئلے کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو عام لوگوں کو، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ مومنہ ہو، توجہ دیکھیں، عام لوگ بھی نہیں کہا گیا چاہے وہ مومن ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مومنہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی جب اللہ کا حکم آ گیا ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کسی مسئلے میں آ گیا ہو تو اس وقت کسی مومن کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی اس میں شامل کرے. یہ عظیم آیت ہے، عظیم آیت ہے. آیت کے لیکن یہاں عام لوگ بھی نہیں کہا گیا. مثلا یہاں لفظ مومن اور مومنہ نہ ہوتا، یہاں مثلا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ دیتا الناس، کہ کسی فرد کا،
کسی قسم کے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو وہ اپنی مرضی سامنے لے آئیں، اپنا اختیار سامنے لے آئیں۔ صرف لوگ نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا ہے؟ مومنہ۔ کیا ہے لفظ؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ کسی مومن کو حق حاصل ہے نہ کسی مومنہ کو حق حاصل ہے۔ کب؟ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اس وقت وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا فیصلہ آ چکا ہے، اس لیے کہ رسول کا فیصلہ آ چکا ہے۔ پھر آگے اس آیت کے اینڈ میں جو ہے کیا ہے؟ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ امرہم سے کیا مراد ہے؟ اپنے امر سے، یعنی لوگوں کا اپنا ہی معاملہ کیوں نہ ہو۔ توجہ بڑی مہم آیت ہے۔ من امرہم، ہم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ انہی مومنین کی طرف جا رہی ہے، مومن اور مومنہ کی طرف جا رہی ہے کہ انہی مومنین کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کس میں؟ من امرہم، جب معاملہ ان کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، تھوڑا سا آ جائیں مصداق میں غور کر دیں تاکہ آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ جائے۔ یہ آیت دراصل اسی مطلب کے لیے ثابت ہو رہی ہے، اسی مطلب کے لیے آ رہی ہے کہ اجتماعی امور، مثلا رہبر کے چناؤ میں جب امام بنانا ہو، ہم نے جب امام چننا ہو، جب رہبر چننا ہو، یہ رہبر چننا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے یا عوام کا کام ہے؟ خدا۔ یہ آیت بتا رہی ہے یہ رہبر چننا، یہ امام بنانا، یہ خلیفہ بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ آج کل لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ جب بھی کوئی ملک بنتا ہے تو ساری کی پوری عوام کو یہ اختیار ظاہری طور پر دے دیا جاتا ہے کہ پوری عوام کی مرضی جس انسان کو اپنا حکمران بنا دیں، اپنا رہبر بنا دیں۔ آج کل جو ہے پوری دنیا میں یہی رائج ہے کہ پوری عوام کی مرضی ہوتی ہے، عوام کے سامنے مسئلہ رکھ دیتے ہیں، ریفرینڈم کرا دیتے ہیں، ووٹ کروا دیتے ہیں کہ عوام جس کو ووٹ دے وہی رہبر بنتا ہے، وہی حکمران بنتا ہے۔ لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ کیا عوام کو یہ اتھارٹی ہے کہ یہ خود اپنی مرضی سے کسی کو حکمران بنائیں؟ نہ، یہ آیت کہہ رہی ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، غیر مومن تو غیر مومن کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی پر کسی کو اپنا رہبر بنائے، اپنی مرضی پر نہیں۔ اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، جب رسول کا فیصلہ آ گیا ہے، اب کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو اپنا رہبر مان لے، کسی کو اپنا لیڈر مان لے۔ واضح ہوئی ہے بات؟ بس یہ آیت بتا رہی ہے کہ آج کل جہاں کہیں بھی یہ مورد پیش آ جائے، یہ مسئلہ پیش آ جائے کہ ایک پوری عوام کو اگر رہبر چننا ہو، امام چننا ہو، حاکم چننا ہو، تو وہ علامات کہاں سے لیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فیصلہ خدا سے لیں گے کہ جس ہستی کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے اس کو وہ ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں۔ بس اسلام، اچھا اب یہاں سے آپ کے ذہنوں میں یہ نہ جائے کہ کہیں اسلام ووٹوں کو حرام تو نہیں قرار دیتا۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا ووٹ دینا حرام ہے؟ نہیں۔ ابھی جو میں نے کہا تھا کہ انسانوں کو، مومنوں کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ ووٹ دینا حرام ہے؟ نہیں۔ جب اختیار جو نہیں ہے تو مومن کو اور مومنہ کو کوئی اختیار نہیں ہے، جب اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے پھر یہ ہم ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ مثلا اسلامی جمہوریوں میں ووٹ کیوں ہوئے یا کیوں ہوتے ہیں؟ بس ووٹ کا مطلب سمجھیں، ووٹ کا مطلب سمجھیں۔ اب جب اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ رہبر وہ ہوگا جس کے اندر الہی صفات پائی جاتی ہوں، جس کے اندر قرآنی صفات
پائی جاتی ہوں وہ الہی رہبر ہوگا۔ ووٹوں سے کیا ہوتا ہے؟ ووٹوں سے آ کر اس رہبر کی حمایت کا اعلان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جہاں بھی اسلامی حکومت ہوگی، جہاں بھی نظام ولایت ہوگا، جہاں بھی نظام امامت ہوگا، وہاں عوام کا اس الہی رہبر پر راضی ہونا ضروری ہے۔ بس یہ جو ووٹوں کا کام ہے، ووٹ کا یہ کردار ہے کہ یہ آ کر اس امام کی نسبت، اس رہبر کی نسبت حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ووٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی جو مرضی، جس کو مرضی اپنا رہبر چن لیں، نہ، لوگوں کی مرضی یہاں نہیں چلے گی۔ لوگوں کی مرضی یہاں چلے گی کہ آپ مثلا جو عالم ہے، جو مجتہد ہے، ان مجتہدوں میں سے ایک دو مجتہدوں کو آپ چن لیں۔ جس مجتہد کے اندر زیادہ شرائط پائی جا رہی ہیں، خوب عوام آ کر کیا کرے گی؟ ان کو انتخاب کرے گی۔ دو تین جو جامع شرائط مجتہدین ہیں، ان کی آ کر حمایت کرے گی۔ مثلا آپ کو مثال دیتا ہوں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد ہمارے پاس مثلا دو مجتہد، دو بڑے بڑے بزرگان موجود تھے، اور بھی بزرگان موجود تھے، لیکن ابھی مثلا مثال کے طور پر دو بزرگوں کی مثال لاتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک آغا خامنائی تھے، دوسرے مثلا آغا جوادی عاملی تھے۔ ٹھیک ہے، دونوں فاضل تھے، دونوں انقلابی تھے، دونوں مجتہد تھے، دونوں بابصیرت تھے، دونوں شجاع تھے۔ اب کیا ہوا؟ کون ولی فقیہ بنا؟ کون رہبر بنا؟ آغا خامنائی صاحب، آغا علی حسینی خامنائی حافظہ اللہ رہبر بنے۔ کیوں؟ اور ان کی رہبریت کا مثلا اعلان نہیں ہوا آغا جوادی کا؟ اس لیے دونوں کے اندر شرائط پائی جاتی تھی، دونوں کے اندر خلافت الہی کی صفات پائی جاتی تھی، لیکن زیادہ عوام کس پہ راضی تھی؟ زیادہ علماء کس پر راضی تھے؟ آغا خامنائی صاحب پر۔ پس مجتہد کی جو شرائط ہیں وہ خدا معین کرے گا۔ اب جس مجتہد پر عوام زیادہ راضی ہو جائے، اس مجتہد کی ولایت نافذ ہو جائے گی، لاگو ہو جائے گی۔ واضح ہو گیا نا؟ پس ووٹ کا کام، ووٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ آ کر اپنی مرضی پر ووٹ ڈالیں گے، نہ، اپنی مرضی یہاں شامل حال نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ووٹ جو دینا ہے خدا کی مرضی پر ووٹ دینا ہے۔ اذا قضى اللہ، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے یا نہیں بھیجے؟ اچھا، وہ جو نبیوں کی صفات تھیں وہ آیا عوام کو دیکھنا پڑتی تھی یا خدا خود معین کرتا تھا؟ نبی جو معین ہوتے تھے، کیا اللہ نبیوں کو معین کر کے بناتا تھا یا عوام بناتی تھی؟ اللہ بناتا تھا۔ اللہ نے ہر دور میں نبیوں کا نام لے کر اعلان کیا کہ یہ نبی ہے، پھر وہ نبی اپنا معجزہ پیش کرتے تھے۔ جس طرح نبی باقاعدہ کچھ صفات کی بنیاد پر، کچھ خصوصیات کی بنیاد پر کیا بنے؟ نبی بنے، اسی طرح آج کا ولی فقیہ بھی علامتیں، خصوصیات، نشانیاں اللہ نے، اس کے رسول نے اور 12 اماموں نے بتا دی ہیں، ہم نے صرف تسلیم ہونا ہے۔ جس طرح نبیوں کے سامنے نبیوں کو بنانا اللہ کا کام تھا، عوام کا کام تھا سر تسلیم ہونا، اسی طرح آج کا ولی جو ہے، آج کے جو رہبر ہیں، ان کو اللہ نے رہبر بنا دیا ہے۔ تمام کے تمام مجتہدین ہمارے رہبر ہیں، ہمارے حاکم ہیں، لیکن جو مجتہد زیادہ عظیم صفات رکھتا ہے اور عوام میں مقبولیت رکھتا ہے، عوام اس کی حمایت کرتی ہے، عوام اس کی رضایت پر اعلان کر دیتی ہے، ایسا جو مجتہد ہوگا وہ کیا بن جائے گا؟ امام کے عہدے پر فائز ہو جائے گا، ولی فقیہ کے عہدے پر فائز ہو جائے گا۔
بس ہم نے اب جس طرح نبیوں کے تسلیم ہونے میں عوام کی مرضی شامل حال نہیں تھی، عوام کا کام تھا صرف تسلیم کرنا، ماننا، جو بھی نبی آئے سب تسلیم ہم۔ اب نبی جو حکم دے گا بلا چون و چنا اس پر عمل کرنا ہر امت کے لیے ضروری تھا۔ آج بھی علماء کو اللہ نے، اس کے رسول نے، اس کے معصوم ہستیوں نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ان کی اطاعت کرنا، ان کے سامنے سر تسلیم کرنا، یہ ہے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی ابحاث میں بھی اس قسم کے مطالب آپ کی خدمت تک پہنچائیں گے کہ یہ ساری آیات، یہ ساری روایات ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم نے علماء کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے، اور علماء کو ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا رہے، یا علماء کی اپنی مرضی سے حکمران اور امامت اور ولایت کے عہدے پر نہیں آ رہے، بلکہ یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں، محمد و آل محمد نے اپنی روایات میں علماء پر ہی عائد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام ناب محمدی کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے صدقے میں ہم سب کو بصیرت و شعور کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ پروردگار اعلیٰ امام زمانہ کا جلدی ظہور فرمائے۔